آج کے اس کانفرنس کے توسط سے ہم یہاں اللہ کے ساتھ عہد پیمان کریں کہ حسین نے جو قربانی جس نیت پر دی ہے، اللہ ہم ابھی تو ایک سر ہے، ایک جان ہے، ہمارے 1000 لاکھ سر ہو بھی آپ کے دین کے خاطر ہم قربان کریں۔ ہم کسی صورت میں کفر کے سامنے، یزیدی لشکروں کے سامنے اپنے سر کو جھکنے نہیں دیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہ ہست حسین و بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین و بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین و دین پناہ ہست حسین، سردار و لیکن ندا دست از دست یزید۔ یزید حسین نے سر قربان کر دیا لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ اپنے لیے عار سمجھتا تھا، غور سمجھتا تھا۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه ومن بهديه مهتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوش روشن کو جلا دو۔ جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا، جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا۔ یہ حسین والا کام ذرا مشکل ہے مگر کرنا پڑے گا۔ باطل سے بغاوت کرو بس کام یہی ہے، باطل سے بغاوت کرو بس کام یہی ہے۔ اس دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے۔ تحریک اتحاد بن السادات کے زیر اہتمام عظمت شہداء کربلا کانفرنس اسٹیج پر تشریف فرما مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سادات اعظام، سب سے پہلے میں تحریک اتحاد بن السادات اور ان کے تنظیم کا مشکور ممنون ہوں جو سالانہ تقریباً یہ تیسرا سالانہ پروگرام ہے جو شہداء کربلا کے عنوان سے منعقد کر رہا ہے۔ میں شہداء کربلا کے اس واقعے کے پس منظر پہ نہیں جاننا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کربلا کے موقع پر کھٹ گئے حسین، پیاس لگی حسین کو، شہید ہو گئے حسین، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حسین، لیکن کامیاب رہا حسین۔ اسی طرح کامیاب رہے حسین کے خاندان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کامیاب رہا۔ آج پورے خطے میں، پورے امت مسلمہ میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں، میں یزید کا نواسا ہوں۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہتے تھے، آئندہ بھی کہتے رہیں گے، بڑے فخر سے کہتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہم حسین کی اولاد ہیں، ہم حسین کے نواسے۔ یہ حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے کردار ہے، اس کی قربانی کی برکت ہے، اس کا اسلام کی خاطر یہ قربانی جو اس نے دی ہے، اس کے قربانی کی خاطر آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی، جس صورت میں بھی، جہاں کہیں بھی جو بھی پریشانی آ جائے، سخت حالت آ جائے، اپنے آپ کو قربان کرو لیکن جھک نہیں جاؤ، بکو نہیں، جھکو نہیں، اپنے سر کو قربان کرو لیکن دشمن کے پاؤں میں اپنا سر نہ رکھو۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہ ہست حسین و بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین و بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین و
الذي بنى حسين سردار ولكن ندى یزید حسین نے سر قربان کر دیا لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ اپنے لیے عار سمجھتا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ جس دین کو اللہ جل شانہ نے میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا ہے, اس دین کے باغی یزید کی بیعت کے لیے میں تیار نہیں ہوں. سب کو کٹا سکتا ہوں لیکن ہاتھ کو ہاتھ, یہ اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے نہیں ہوں. میرے انتہائی کا میرے قدر مہمانان گرامی, آج کے اس کانفرنس کے توسط سے ہم یہاں اللہ کے ساتھ عہد پیمان کریں کہ حسین نے جو قربانی جس نت پر دی ہے, اللہ ہم ابھی تو ایک سر ہے, ایک جان ہے, ہمارے 1000 لاکھ سر ہو بھی آپ کے دین کے خاطر ہم قربان کریں. ہم کسی صورت میں کفر کے سامنے, یزیدی لشکروں کے سامنے اپنے سر کو جھکنے نہیں دیں گے. یہی دعوت کو عام کریں گے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, واقعہ کربلا اور اس کے جو تاریخ کی بدترین سیاہ ترین دن ہے اور ظلم سے بھرا ہوا دن ایک دن ہے, اس دن کی ہمارے لیے ایک سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر استقامت کریں, کسی صورت اللہ کے دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے ساتھ محبت کرتا تھا کیونکہ نواسہ رسول ہے. صحابہ کرام محبت کرتے, تمام صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت تھا. ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چور گلیوں میں آ رہا ہے, پیچھے باپ ہے کہ عمر آ رہا ہے, اس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے حسین کھڑے ہو کر کے کہا یہ تو عمر ہے, عمر تو ہمارا غلام ہے, عمر تو ہمارا غلام ہے. سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے کہا کہ میں راستے میں آ رہا تھا, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی. وہ بات یہ ہے کہ حسین نے کہا بچے بھاگے, حسین نے کہا آپ نہ بھاگے, عمر ہمارا غلام ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچوں کی باتیں ہیں آپ اس میں نہ پڑھو. سیدنا عمر نے کہا نہیں, اب چھوڑنا نہیں ہے, ایک چٹ پر ہمیں لکھ کر دینا ہے کہ سید کے عمر ہمارے نبوت کا غلام ہے, اہل بیت کا غلام ہے. جب میں مروں میرے سر قبر میں سر کے ساتھ یہ چٹ رکھوں, جب اللہ مجھے مجھ سے پوچھے کہ عمر آپ کون ہیں, میں اللہ کو کہوں کہ آپ کے رسول کے اہل بیت کا غلام ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دی کہ میں نے خواب دیکھی, ایک دن خواب دیکھی, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس کے بال جلد غبار میں تھے, بڑا پریشان نظر آ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھا, اس میں خون تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ اس حالت میں آپ کو کیسے نکال ملے. نبی کہتے کہ جناب رسول اللہ نے مجھے خواب میں کہا کہ میں میدان کربلا میں حاضر ہوا تھا, اپنے نواسے کی شہادت کے لیے حاضر ہوا تھا, اور یہ خون میں اللہ کے در میں حاضر کر کے اللہ سے سوال کروں گا کہ آپ کے بندوں نے ہمارے خاندان کو ختم کر دیا, ہمارے خاندان کو ختم کر دیا. بی کہتی ہے کہ جب ہم نے اسی دن کو وقت کو معلوم کر دیا کہ جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا واقعہ کربلا بھی اسی وقت پیش آئی, اسی وقت پیش آئی. اس پروگرام کے توسط سے آج ہم اللہ کے ساتھ یہ عہد پیمان کریں کہ اللہ ہم حسین کے راہ پر چلنے والے ہیں, حسین کے راہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. مر جائیں گے لیکن حسین کے راہ کو نہیں چھوڑیں گے, حسین کے راہ کو نہیں چھوڑیں گے. سیدنا حسین پر جو ظلم ہوا ہے, جو جبر ہوا ہے, یہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کامیابی ہے. اس مردار دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کر کے گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یزید کے لشکروں نے اپنے خباثت دنیا کو دکھائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا, جب آگ میں ڈالا تو ایک مرغی آئی, اس نے اپنے چونچ میں پانی لے کر اس آگ پر ڈالا. اس کے پانی سے تو آگ بند نہیں ہوتا تھا, لیکن اس پرندے کی محبت یہ ظاہر ہو گئی. اسی طرح مشتوں میں کربوڑی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو میں, جو وہ کہتے ہیں پھوک مارتا تھا
خون مارتا تھا، ہوا دیتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ ہے وہ بڑھ جائے. اس کے خون سے، اس کے ہوا سے تو آگ بڑھتا نہیں، لیکن اس کی خباثت دنیا کو معلوم ہو گئی، اس کی خباثت معلوم ہو گئی، اس پرندے کی محبت معلوم ہو گئی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں ہوا، وہ تو کامیاب ہوا، لیکن یزیدی لشکروں کی خباثت کا قیامت سارے دنیا کو معلوم ہو. روز قیامت کی شہادت دیں گے انشاءاللہ.